ایک ایسا طوفان جس نے دنیا کی تمام عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ دیوہکل پہاڑ پانی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر ایک کشتی تھی جو پانی کی عظیم موجوں پر تیر رہی تھی، اور اس کشتی میں صرف وہ 80 لوگ تھے جو دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ دیوہکل کشتی کس کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر خود کو بچا لیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ہزاروں سال قبل آنے والے طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دین توحید پر قائم رہی۔ زمانہ گزرنے کے بعد وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ شیطان نے ان کو کفر و شرک کے جال میں پھنسا دیا تھا۔ وہ لوگ حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو وفات ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا۔ لمک حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئی اور سب سے پہلے آپ ہی کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد نواح میں آباد تھی۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مگر ان کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم اس واعظ و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام 950 سال تک ان کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان 950 سالوں میں آپ پر صرف وہ چند غریب لوگ ہی ایمان لائے جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں ایمان کی دولت تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کشتی بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑیاں کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا۔ آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، یہ کشتی زمین پر چلے گی، یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ عرض آپ کا ہر طرح سے مذاق اڑایا جاتا، مگر آپ علیہ السلام کہتے، اے نافرمانو، آج تم مذاق اڑا رہے ہو، مگر خدا کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لا چکے انہیں بھی اس میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر حصے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے طوفانی بارشیں قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ طوفان ہر چیز کو بہا کر لے جا رہی تھی۔
ادھر کشتی پہاڑ جیسی طوفانی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی جو ایک اونچے مقام پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو کر امن پالے۔ کنعان نے کہا کہ میری فکر نہ کرو، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ ان لہروں کی زد میں آ کر غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ روئے زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ مفسرین کے مطابق اس کشتی میں 80 افراد تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں 150 دن تک رہے اور پھر خدا کے حکم سے اس کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی، اور یہ دن 10 محرم کا دن تھا۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ پھر پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ فیصلہ ہو گیا اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تسلسل سے بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، ان 80 افراد میں سے صرف 3 افراد ایسے تھے جن کی نسل آگے بڑھی، ان کے علاوہ کسی بھی انسان کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ 3 افراد جن کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور جن کی نسل پوری دنیا میں پھیلی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے، اور ان کا چوتھا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ ناظرین کرام، بے شک یہ دنیا طوفان ہے، اور اس طوفان سے وہی بچے گا جو کشتی نوح میں سوار ہوگا۔